علماء نے لکھا کہ حج کی جو شرائط ہیں یہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک کو شرائط وجوب کہتے ہیں، ایک کو شرائط وجوب ادا کہتے ہیں، اور تیسرے کو شرائط صحت کہتے ہیں۔ شرائط وجوب کا مطلب یہ ہے وہ کون سی شرائط ہیں جو کسی بندے میں پائی جائیں تو اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کو شرائط وجوب کہتے ہیں، یعنی وہ شرائط جس کی وجہ سے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط مسلمان، بندے کا مسلمان پر حج فرض ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔ دوسرا، بندہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل، دیوانہ، مجنون، اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں۔ نمبر 3، وہ بالغ ہو، نابالغ پر بھی حج فرض نہیں۔ اور نمبر 4، استطاعت ہو۔ جیسے دوسری جگہ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 97 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے حج کو فرض کر دیا اس بندے پر مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہو اس راستے کی۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے جس بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ آنے اور جانے کا خرچہ کر سکتا ہے، اور وہاں پر جو رہے گا کھانے پینے کا جو خرچہ ہوگا یہ کر سکتا ہے، اور جانے کے بعد جو اس کے اہل و عیال، بیوی بچے یہاں رہ جائیں گے تو ان کا جو نان و نفقہ ہے، جو خرچہ ہے، وہ بھی دے کر جائے گا۔ اس کو استطاعت کہتے ہیں۔ جس بندے کے پاس استطاعت ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ اس کو شرائط وجوب کہتے ہیں۔ یہ وہ شرائط ہیں، 4 شرطیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ بنیادی شرطیں ہیں، جب یہ بندے کے اوپر کسی بندے میں پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے شرائط وجوب ادا، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں کہ ان شرائط کی پائے جانے کے بعد اس بندے پر ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کے بعد جو ہے نا جی اس کے اوپر حج کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کو شرائط وجوب ادا کہتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بدن کے اعتبار سے تندرست ہو، مریض نہ ہو، صحت مند ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ وہ جو پہلی 4 شرطیں وہ تو پائی گئی اپنی جگہ پر، ان 4 کے بعد جو ہے اگلی شرط یہ ہے ایک آدمی تندرست بھی ہے، ظاہری، نمبر 2 ظاہری کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نمبر 3 راستہ بھی پرامن ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی موجود ہے۔ تو پہلی 4 شرائط کے ساتھ یہ 4 شرطیں پائی گئی تو گویا کہ اب اس بندے کے اوپر حج کی ادائیگی لازم ہو جاتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو استطاعت ہے، جس بندے کے پاس زاد راہ ہے، توشہ ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو اس حال میں موت آ جاتی ہے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ برات کا اظہار کر دی کہ اس بندے سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بڑی سخت وعید ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ شرائط کی جو تیسری قسم ہے اس کو شرائط صحت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کے میں پہلی 4 شرطیں بھی پائی گئی، اگلی 4 شرطیں بھی پائی گئی، وہ حج کرنے کے لیے چلا بھی گیا، اب اس کا حج ٹھیک کیسے ہوگا؟ اس کو شرائط صحت کہتے ہیں۔
وہ شرائط جو اگر نہیں پائی جائیں گی تو اس بندے کا حج ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کا احرام اور خالص حج کی نیت کی ہے، اور اس نے جو ہے نا جی تلبیہ پڑھ لی ہے، حج کا احرام باندھ لیا ہے۔ یہ حج کی درستگی کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مخصوص وقت کے اندر حج کے جو ایام شروع ہوتے ہیں، یہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، لہٰذا 8 ذی الحجہ کو اس نے حج کا احرام جو ہے نا جی وہاں پر باندھ لیا۔ یہ دوسری شرط ہے حج کے ٹھیک ہونے کی۔ اور تیسری جو ہے جگہ بھی مخصوص ہو، یعنی جو ہے اس بندے نے حج کا احرام ایسی جگہ پر باندھا ہوا ہے جہاں پر حدود شروع ہو جاتی ہیں، حدود سے پہلے اس نے حج کا احرام باندھ لیا۔ یہ 3 شرطیں، اس کو شرائط صحت کہتے ہیں۔ اگر یہ شرائط پائی گئی تو گویا کہ یہ بنیادی شرطیں ہیں، اس کا حج جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ حج کے جو بنیادی ارکان ہیں، 3 بنیادی رکن ہیں، ذہن کے اندر رکھ لیجئے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے جو ارکان ہیں، یعنی وہ فرائض جو ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں، اس کو ارکان کہتے ہیں۔ 6 ارکان ہیں ہماری نماز میں، اس میں ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حج کے 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ احرام ہے، دل سے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا، احرام کے اندر آ جانا۔ دوسرا جس کو رکن اعظم کہتے ہیں، یہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ، عرفات کے میدان کے اندر وہاں پر قیام کرنا ہوتا ہے، اور یہ قیام جو ہوتا ہے 9 ذی الحج کے زوال کے بعد، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے زوال کا وقت گزرا، 9 ذی الحج زوال کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 10 ذی الحج صبح طلوع آفتاب تک یہ وقت رہتا ہے، یعنی صبح صادق تک یہ وقت رہتا ہے۔ اس دوران تھوڑی سی بھی دیر کے لیے وقوف عرفہ یہ رکن اعظم ہے، اور اگر کوئی بندہ اس درمیان کے اندر تھوڑی سی بھی دیر کے لیے وقوف عرفات نہیں کرتا ہے تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا۔ دم اور وہاں پر کوئی قربانی کرنے سے بھی حج دوبارہ درست نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ سال اس بندے کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اس کو رکن اعظم کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو رکن ہے وہ طواف زیارت ہے، یعنی جب وقوف عرفہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر طواف زیارت کیا جاتا ہے، مطاف کے اندر جا کر بیت اللہ کے اندر جس طرح طواف، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک اس کا وقت ہوتا ہے، اور اگر کسی نے 10 سے لے کر 12 ذی الحج غروب تک اس کو ادا نہیں کیا، اس طواف کو نہیں کیا، تو اس پر دم لازم آ جائے گا، اور وہ اس کو دم ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ 3 جو ہے نا جی حج کے بنیادی ارکان ہیں۔